خدا کے لیے آج جائیں یہ سارے اڈیالہ، معافی مانگے عمران خان سے۔ وہ ایک قوم کا بیٹا، قوم کا سپوت، ایک ایسا غیرت مند باوقار پاکستانی، اللہ اور اللہ کے محبوب کا پکا سچا ماننے والا اور اللہ کے محبوب کا عاشق، اس دھرتی ماں پہ سب کچھ لٹانے والا، بیوی اندر، بہنیں روزانہ چکر کاٹ رہی عدالتوں کی، 615-16 دن سے وہ اندر، جھوٹے مقدمات۔ یہ آج ہے 1095 وہ دن جو اس دھرتی ماں پہ بوجھ ہیں، لوگوں کی بنیادی حقوق کو پامال کرنا۔ اگر یہ ان کا اس پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ لوگ ایک نہ ایک دن تو اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ قارون اور فرعون جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، آج جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو یہ احساس ہو لینا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب کی اور ہر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ 3 سال 1095 دن 26,500 منٹ اس قوم کے لیے اضطراب، تکلیف، درد، بے حسی، ذلالت، غلاظت، بنیادی حقوق پامال، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دھرتی ماں کی بنیادوں کو جو ہلا دیا۔ بلوچستان پریشان، سندھ پریشان، پنجاب پریشان، خیبر پختونخوا پریشان، فاٹا پریشان، فارم آف فاٹا، گلگت بلتستان پریشان، اسلام آباد ٹیریٹری پریشان، آزاد کشمیر پریشان۔ ہماری تو وہ ریاست ہے جس کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ ماں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اختلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو، قوم کی بیٹی مارنگ بلوچستان کی بیٹی تھی، اختلاف اپنی جگہ، جو سوچ ہے وہ پاکستان کی بنیادی اصولوں کے خلاف غلط ہے، لیکن قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھی جاتی ہے۔ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال نہیں ہوتی۔ پاکستان کی بنیادی حقوق، ان پر ڈاکہ ڈالنا، عزت کو اور چار دیواری کو اور عزت نفس کے تمام بنیادی عقائد کا جنازہ نکالنا۔ پھر ایک شخص جو پاکستان کے عوام کے دل میں رہتا ہے، جو خالی ڈائری لے کے نکلا تھا، اس سے لے کر اب تک 3 قسم کی حکومتیں آزما چکے ہیں، پی ڈی ایم، انٹرم سیٹ اپ، اور یہ لوگ کس ایجنڈا پہ ہیں؟ یہ جو آج ایوان کے اندر جو بے توقیری ہو رہی ہے ایوان کی، جس سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مقدس ایوان ہے، اس کی جو بے توقیری ہو رہی ہے، فارم 47 کے بینیفیشری آپ نے باہر سے لوگ آ کے بٹھا دیے جن کی زبانیں ضبط ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے اس ملک کو کس کے حوالے کر دیا؟ اس ملک کو ان کے حوالے کر دیا جو ماضی میں اس ملک کو مقروض در مقروض کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں آج کے IMF ہوا کا جھونکا ہے اس ملک کے لیے، جو ہمیں ہماری تصحیح کرتے تھے 18 روپے یونٹ سے آج 85 روپے یونٹ، 149 روپے لیٹر۔ ڈالر کا آپ ریٹ دیکھیں، ہر سمت لارجر مینوفیکچرنگ یونٹ، ہر سطح پہ تجارت ہو، کاروبار ہو، روزگار ہو، اور تو چھوڑیں جوان پڑھے لکھے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاکستانی وہ جوان جو ننگے پاؤں اولمپکس میں کھیلتے تھے، جو اپنی ملک کی عزت اور ناموس کے لیے مر مٹ بیٹھتے تھے، آج وہ کنفیوز ڈسٹریکٹڈ ہیں، جوان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملک برین ڈرین ہو رہا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اور ان کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہ ایک SHO بلوچستان کی مار ہے۔ کیا یہ ہے وہ سوچ جس نے اس ملک کو اس آزمائی سے نکالنا ہے؟ خدا کے لیے آج جائیں یہ سارے اڈیالہ، معافی مانگے عمران خان سے۔ وہ ایک قوم کا بیٹا، قوم کا سپوت، ایک ایسا غیرت مند باوقار پاکستانی، اللہ اور اللہ کے محبوب کا پکا سچا ماننے والا اور اللہ کے محبوب کا عاشق، اس دھرتی ماں پہ سب کچھ لٹانے والا، بیوی اندر، بہنیں روزانہ چکر کاٹ رہی عدالتوں کی، 615-16 دن سے وہ اندر، جھوٹے مقدمات۔ یہ آج ہے 1095 وہ دن جو اس دھرتی ماں پہ بوجھ ہیں، لوگوں کی بنیادی حقوق کو پامال کرنا۔ اگر یہ ان کا اس پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ لوگ ایک نہ ایک دن تو اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔
وہ قارون اور فرعون جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، آج جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو یہ احساس ہو لینا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی.